بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرار رحمت آف انڈیا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ مختصر سی ویڈیو کلپ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے تعلق سے ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں۔ معزز خواتین، محترم ناظرین، دین اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں۔ ایمان لانا، کلمہ پڑھنا پہلا ستون، نماز پڑھنا دوسرا ستون، زکوٰۃ ادا کرنا تیسرا ستون، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 ستون ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو ان 5 ستونوں میں نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی اعمال زمین پر فرض فرمائے، لیکن جب نمازوں کی باری آئی تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور وہاں آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ 5 نمازیں ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے، جن کا ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کر لیا کرے، اپنے ذمے قضا نہ ہونے دے۔ اگر نمازیں ہمارے ذمے قضا ہو جائیں تو ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ بسا اوقات شروع میں انسان غفلت برتتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی زندگی آگے کو بڑھتی ہے تب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے ذمے بہت نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اب میں ان کو ادا کیسے کروں۔ تو اسی کے تعلق سے یہ مختصر سی ویڈیو ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں۔ جب نمازیں ہمارے ذمے بہت ساری قضا ہو جائیں اور یہ بات معلوم نہ ہو کہ کتنی نمازیں ہمارے ذمے قضا ہو گئی ہیں، تو آپ ایک اندازے سے متعین کر لیں کہ میرے ذمے 10 سال کی یا 5 سال کی یا 15 سال کی یا 20 سال کی نمازیں قضا ہیں، اور ان کو ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ میرے ذمے 10 سال کی نمازیں قضا ہیں۔ اب آپ ان نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ جب بھی آپ ان نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ مثلاً فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر کے کریں کہ میرے ذمے فجر کی جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح جب ظہر کی ادا کریں تو یہی نیت کریں کہ میرے ذمے جو ظہر کی سب سے پہلی نماز ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ دوبارہ فجر کی نماز پڑھیں گے تب بھی یہی نیت ہوگی، اس لیے کہ پہلے جو فجر کی نماز ہے وہ تو آپ کے ذمے سے ساقط ہو گئی، وہ تو آپ نے پڑھ لی، اس لیے اب وہ ذمے میں رہی نہیں۔ جب وہ ذمے میں رہی نہیں تو اب جب دوسری فجر کی نماز آپ پڑھیں گے تو آپ یہی نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ ظہر کی آپ پڑھیں تب بھی یہی نیت کریں گے۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے یہی نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جو سب سے پہلی قضا نماز ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، میرے ذمے ظہر کی جو سب سے پہلی قضا نماز ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح عصر میں بھی یہی نیت کریں، مغرب میں بھی یہی نیت کریں اور عشاء میں بھی یہی نیت کریں۔ وتر کی قضا بھی واجب ہے، اور ایسا نہیں ہے قضا نمازوں کو ادا کرنے کے بارے میں کہ فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھیں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں، فجر کی ظہر کے وقت میں، ظہر کی فجر کے وقت میں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک ہے طلوع شمس کے وقت جو تقریباً 20 منٹ کا وقت رہتا ہے، اور غروب شمس کے وقت، اور ایک ہے استواء شمس جس کو ہم زوال شمس سے کہتے ہیں۔ ان 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھیں۔ باقی قضا نمازیں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد بھی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب بھی آپ قضا نماز پڑھیں گے تو یہ نیت کر کے پڑھیں گے کہ میرے ذمے جو سب سے پہلی نماز قضا ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، اور کسی بھی وقت میں آپ اپنی نمازوں کو ادا
کر سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ آپ ایک ڈائری متعین کر لیں۔ بس اوقات انسان ڈائری میں نہیں لکھتا اور وہ اپنے حافظے پر اعتماد کرتا ہے، اس سے وہ پوری زندگی کنفیوز رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی کی کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی۔ آپ جب ڈائری میں نوٹ کر لیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا، اور جو جو نماز آپ پڑھتے جائیں اس نماز کو ڈائری میں سے کاٹتے جائیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی نمازیں بہت جلد جو قضا ہو چکی ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ وآخر